سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کی ضروریات کے پیش نظر، انسان کی خواہشات کے پیش نظر تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہمہ وقت ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، طلبگار بھی ہوتا ہے، اس کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ خوشی دیکھتا ہے نہ غمی دیکھتا ہے، الغرض دھوپ ہے سایہ ہے، ہر وقت کے اندر وہ ان کے حصول کے لیے دن رات محنت کرتے ہوئے ان کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ تین چیزیں ایک پہلو کے لحاظ سے ہمارے لیے کبھی تو منفی ثابت ہوتی ہیں اور کبھی وہ مثبت ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم نے ان تین چیزوں کو حاصل کرتے وقت، حاصل کر لینے کے بعد اور اس کو ضرورت سے وقت ہم نے اسے منفی پیش کرنا ہے یا مثبت پیش کرنا ہے۔ منفی کا مطلب یہ ہے جو ہمارے لیے مضر بن جائے، جو ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے، اور مثبت کا مطلب یہ ہے جو ہمارے لیے نفع بخش بن جائے۔ سب سے پہلی چیز انسان جو ہے جس کا ہمہ وقت طلبگار رہتا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے مال۔ مال کی بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بوڑھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم آپ نے السلام نے فرمایا جو بوڑھا ہے نا، اس کی دو حصے کبھی ختم ہوتی نہیں حتیٰ کہ یہ موت کو پہنچ جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ اس کی کوشش ہے مجھے لمبی زندگی مل جائے، دوسری یہ مجھے مال وافر مقدار میں مل جائے۔ مال نہ ختم ہونے والا، مال کی تڑپ کے لیے، مال کے حصول کے لیے، مال کو لینے کے لیے اس گرمی کی شدت کو ہم گوارا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، جھیلتے ہیں۔ اللہ کی قسم بڑی بڑی مشکلات کو بھی جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پیسے مل جائیں، ڈالر مل جائے، یورو مل جائے، کرنسی مل جائے، حضرات ہمیں ریال مل جائیں، درم و دینار مل جائیں، پیسہ روپیہ مل جائے، جیسے تیسا مل جائے۔ میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی سود کے ذریعے بھی کماتا ہے، مال کے حصول کے لیے کوئی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مال کو کماتا ہے، کوئی یتیموں کا مال کھاتا ہے، کوئی مسکینوں کا مال کھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کی سوچ یہ ہے، اس کی فکر یہ ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، مال کے ذریعے میں چلوں تو مجھے لوگ مال والا کہیں، میں بیٹھا ہوں تو لوگ مجھے مال والا کہیں، میں کسی مجلس میں بیٹھوں تو لوگ میرے تبصرے یہ کریں اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اس کے پاس بڑا مال اور پیسہ روپے ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک بندے کی سوچ ہے۔ دوسری چیز، انسان جب جوان ہو جاتا ہے، جوانی کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو دینی حوالے سے سنوارنے کے لیے اور اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے نیک اور صالحہ عورت ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپے تلک یہ انسان کا ساتھی ہے، انسان کا دستے بازو ہے، انسان کا ہم راز ہے، وہ نیک اور صالح عورت ہے۔ اس کی بھی انسان کو بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے معاشرے کے اندر، زندگی کے اندر۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے اولاد۔ اگر انسان کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو جانے کے بعد انسان کی اگلی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے اولاد دے دے تاکہ میں معاشرے کے اندر میرے پاس مال ہے، مال آ جانے کے بعد بیوی آ گئی، بیوی آ جانے کے بعد معاشرے کے اندر میں صاحب مال بھی گنا جاؤں، صاحب بیوی بھی سمجھا جاؤں اور صاحب اولاد بھی سمجھا جاؤں کہ معاشرے کے اندر مجھے مال والا بھی کہیں، مجھے اولاد والا بھی کہیں، بیوی کے ناطے سے مجھے گھر والا بھی کہیں کہ گھر والا ہے۔ اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تینوں چیزوں کے حوالے سے قرآن نے ہماری ایک طرز سے اس انداز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ نے آیت کے اندر 8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا دنیا والوں تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے قلوب و اذہان کے اندر، تمہاری سوچ کے اندر، تمہاری فکر کے اندر، تمہاری خواہشات کے اندر عورتوں کی محبت کو پیوست کر دیا گیا، بچوں کی اولاد کی محبت کو پیوست کر دیا گیا، ڈھیروں خزانوں کی حصول کی محبت کو
پیوست کر دیا گیا۔ حضرات تمہارے دلوں کے اندر سونا چاندی کو جمع کرنا اور اس کی زیب و زینت کو بنانا پیوست کر دیا گیا۔ اسی طرح تمہارے پاس اور نشانی والے گھوڑے ہوں، کھیتی باڑی ہو، مال و زراعت ہو، حضرات اس کی محبت کو تمہارے دل کے اندر پیوست کر دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا ذالک متاع الدنیا، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے۔ کون سی دنیا؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا یہ دنیا ساری کی ساری دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ آج بیوی کی اچھی اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے یا اسے کھلانے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، مال کے حصول کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا جو کچھ تو کر رہا ہے یہ دنیا کے لیے ہے، اور یہ وہ دنیا ہے کہ جو ساری کی ساری دھوکے کا سامان ہے۔ عزت چاہتا ہے، شان چاہتا ہے، اور سورہ کہف کو پڑھیے، رب کا قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمائے یہ جو مال ہے اور اولاد ہے یہ تو دنیا کی آرائش ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ چاہتے ہو تمہارا صدقہ جاریہ بن جائے، چاہتے ہو تمہارے جانے کے بعد تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی برتری ہوتی رہے، نیکیاں بڑھتی رہیں، فرمایا پھر نیک اعمال کرنے ہوں گے، جب تم نیک اعمال کرتے رہو گے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن نیکییں انسان کا اصل زاد راہ ہے۔ ایک اور مقام سنیے سورۃ التغابن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یہ مال جس مال کے حصول کے لیے نہ دھوپ دیکھتے ہو، نہ سایہ دیکھتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، نہ خوشی دیکھتے ہو، نہ غمی دیکھتے ہو، 24 گھنٹے جس کے حصول کے لیے تم محنت کرتے ہو اور جس اولاد کے لیے تم حرام سے بھی گریز نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے اس آزمائش کو اپنے سینے سے لگا لو یا صحیح رستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ مال اولاد اللہ نے متعدد مقامات پر فتنہ بھی کہا ہے، بسا اوقات اللہ نے سورۃ تغابن کے اندر دشمن بھی کہا ہے۔ آئیے میں صرف اس کے حوالے سے ایک دو باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مال ہمارے لیے زیب و زینت بھی ہے، اولاد اور بیوی ہمارے لیے زیب و زینت بھی ہے، ہمارے لیے یہ دشمن بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کتنی ایسی لڑائیں گھر کے اندر بیوی کی وجہ سے سسرال کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، بیوی کی وجہ سے باپ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ایک لحاظ سے یہ دشمن بھی ثابت ہو رہے۔ اسی طرح بیٹے کی وجہ سے بیٹے کی محبت کے اندر آ کے یہ باپ کی عزت کو پامال کرتا ہے، ماں کی عزت کو اچھال کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات معاشرے کے اندر جتنا بھی کوئی بڑا ہو، باپ بیٹے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ حضرات اس لحاظ سے اولاد بھی فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ؟ اگر مال بھی ہے، اگر یہ مال انسان صحیح لحاظ سے نہیں کماتا، حرام رستے سے کماتا ہے، معاشرہ بھی اس سے تنگ، معاشرے کا ہر انسان اس سے تنگ، اس سے غریب بھی تنگ ہے، امیر بھی تنگ ہے۔ اگر اس انسان کے مال کا، کمائی کا طریقہ، کسب ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے تینوں باتوں کی رہنمائی کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز، مال ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، لیکن اگر اس کا حصول حلال ہے، اس کا کسب حلال ہے، رب کبریا کی قسم اس جیسا بڑا زاد راہ اور کوئی نہیں ہے، اس جیسی کامیابی اور کوئی نہیں، بڑی شاندار یہ عبادت ہے اگر انسان حلال طیب پاکیزہ رزق حاصل کرتا ہے۔ ذرا مجھے آپ بتائیے گا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کسی نے پاکیزہ مال کمایا، نہ آپ سے بڑھ کے کسی نے پاکیزہ مال کھایا، نہ ہی ایسا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ پیغمبر تھے، پاک تھے، پاک باز تھے، پاکوں کے بھی امام تھے، آپ کا کھانا بھی پاکیزہ، پینا بھی پاکیزہ، پہننا بھی پاکیزہ، سونا بھی پاکیزہ، الغرض زندگی کا ایک ایک گوشہ محمد مصطفیٰ کا پاک باز تھا۔ اللہ اکبر۔ باوجود اس کے آپ جب بھی فجر کی نماز پڑھتے، آئیے پہلا اصول بتا جاؤں، اللہ سے دعا کیا کرو، چاہتے ہو حلال رزق مل جائے، ہم کماتے ہیں،
کماتے وقت بھی ہم نہیں فکر کرتے حلال سے ہے یا حرام سے، پہلی بنیاد کیا بنائیں؟ سب سے پہلے جس رب نے رزق دینا ہے اس سے سوال کیجئے۔ کیسا سوال؟ آپ فجر کی نماز پڑھتے تو آپ دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے علم نافع چاہتا ہوں، وہ علم جو مجھے حرام سے بچا دے، حلال کے رستے پہ چلا دے، وہ علم چاہتا ہوں جو علم زیادتی سے محفوظ کر دے، وہ علم چاہتا ہوں جو ہر وقت میری زندگی کو سکون کا ذریعہ بنا دے۔ نمبر 2، ورزقا طیبا، اللہ میں تیرا آخری نبی تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں اللہ مجھے حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما دے۔ وعملا متقبلا، اللہ میں نے بڑی دعوت دینی ہے، میں نے اسلام کا بڑا کام کرنا ہے، اللہ علم نافع عطا فرما، رزق پاکیزہ عطا فرما۔ وہ رزق کھانے کے بعد اللہ تیری بارگاہ میں اگر قیام کروں، نہ رکوع کروں، نہ سجدہ کروں، حضرات میں تشہد میں اللہ تیری تعریفیں کروں، اللہ میں سخاوت کر دوں، اللہ میں جہاد کروں، اللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، اگر میرا لباس ٹھیک ہے پاکیزہ مال سے، حضرات اگر میرا کھانا پاکیزہ ہے، میرا پہننا پاکیزہ ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ پاکیزہ ہے، اللہ تیری بارگاہ میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی عبادت اللہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ نہیں تو حج جیسا، نماز جیسا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھوں، اگر حرام کا ایک لقمہ، ایک گھونٹ انسان پی لیتا ہے، رب کبریا کی قسم اگر وہ اس سے تائب نہیں ہوتا 40 دن تک رب اس کی عبادت نہیں قبول کرتا۔ اس لیے سب سے پہلا اصول، یہ مال ہمارے لیے فطرہ ہے، اگر اس کو صحیح بنانا ہے تو اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ یہ جو بچے دیے ہیں، گھر دیا ہے، انہیں کھلانا چاہتا ہوں، اللہ پاکیزہ رزق عطا فرما، پاکیزہ اللہ وافر رزق عطا فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اللہ کی قسم اگر پاکیزہ رزق آپ کھائیں گے، گھر میں بھی سکون ہوگا، نہ بیوی سے لڑائی، نہ بچوں سے لڑائی، نہ بھائیوں سے لڑائی۔ حضرات کسی معاشرے کے اندر اگر ہو بھی جائے نا، رب کبریا کی قسم اللہ تجھے معافی کا حوصلہ عطا فرما دے گا۔ جب جسم کے اندر حرام آ رہا ہے نا تو یہ حرام لڑائیوں پہ، فساد پہ، فتنے پہ، ڈنکا پہ یہ ابھارتا ہے، حتیٰ کہ حدود اللہ کو انسان پامال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ سے مانگیں کہ اللہ حلال رزق عطا فرما۔ جب حلال رزق مل جائے پھر کوشش کریں، محنت کریں، رب سے وعدہ کریں اللہ یہ تیرا حلال رزق میرے پاس امانت ہے، میں کبھی اسے حرام جگہ پہ خرچ نہیں کروں گا۔ یہ امانت حلال رزق اللہ کی طرف سے کہ اللہ میں اسے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کروں گا، صحیح انداز میں کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، جائز طریقے سے کروں گا، اسراف سے بچوں گا، ضرورت کے مطابق کروں گا، جیسا محمد مصطفیٰ نے ہماری تربیت کی ہے، اے اللہ میں ویسا کروں گا۔ پھر دیکھنا رب کبریا کی قسم گھر میں سکون آ جائے گا، اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ آئیے دوسری چیز، بیوی ہے۔ بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لحاظ سے امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ رب نے قرآن مجید کے اندر دشمن بھی بتا دیا، یہ تب ہے جب صالح نہ ہو، حضرات یہ تب ہے جب اس کی تربیت اسلام کے مطابق نہ ہو۔ کہاں جاؤں، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا سارے کا سارا ساز و سامان ہے، خوش نصیب ہے، باسعید ہے اور باسعادت انسان ہے وہ انسان جسے نیک اور صالح عورت مل گئی، وہ یوں سمجھے دنیا کا سارا ساز و سامان اس انسان کو مل گیا، جسے نیک اور صالح بیوی مل گئی۔ اگر نیک اور صالح بیوی گھر میں موجود ہے تو اللہ کی قسم وافر رزق آ جائے تو آپ کا کبھی وہ رزق ضائع نہیں کرے گی، مال کو ضائع نہیں کرے گی۔ نہیں ہے نا، مال ختم ہو گیا ہے کہ بالخصوص یہ پیچھے گزرے دن، یہ ایام کرونا کے، اللہ کی قسم وہ مرچوں کے ساتھ بھی کھا کر رب کا شکریہ ادا کرے گی۔ نہیں آ رہا نا، وہ اٹھائے گی، وضو کرے گی، وضو کرنے کے بعد مصلی اٹھا کے وہ شکایت باپ کو نہیں لگائے گی، اپنی ماں کو شکایت نہیں لگائے گی، بلکہ جو نیک ہوگی، صالح ہوگی، وہ ہم اپنے خامد کی شکوہ شکایات نہیں لگائے گی، بلکہ وہ کیا کرے گی، وضو کر کے مصلی بچھائے گی، اللہ کے حضور دعا کرے گی اللہ پیدا تو نے کیا، رزق کا بندوبست بھی تو نہیں کرنا ہے۔ یہ نیک ہے،
صالح ہے اور سکون والی ہے وہ عورت، اور یہ کب ہوگی جب ہم اسلامی تربیت اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی کریں گے، اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی جب ہم تربیت کریں گے، رب کبریا کی قسم وہ آپ جب اپنی بچی کو بیاہ دیں گے، وہ بیانے کے بعد اس اپنے سسرالی زندگی کے اندر اسے دکھ آئے، مصیبت آئے، کھانے کو ملے نہ ملے، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے باپ ہونے کے ناطے شکوہ درج نہیں کرے گی، بلکہ جب بھی ضرورت ہوگی وہ اپنے رب سے مانگے گی، کیونکہ وہ ایسا شہنشاہ ہے جس کے خزانوں سے ہمیشہ ملتا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ حضرات، ہم نے اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرنی ہے اور ایسے منج پہ لائے کہ ایسا اگر ہوگا تو یہ بیوی بننے والی یہ بچی، اللہ کی قسم یہ عورت ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی سکون ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو آپ کو باپ ہونے کے ناطے تانے ملیں گے، خامد ہونے کے ناطے تانے ملیں گے۔ حضرات، اگر آپ بھائی ہیں تب بھی تانے ملیں گے، یہ دنیا سکون کی زندگی بھی آپ کی زحمت کی زندگی بن جائے گی۔ آئیے تیسری بات کیا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیسری بات ہے اولاد۔ یاد رکھیے گا، اولاد جو ہے نا، یہ والدین کے لیے بھی ایک لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے، اور والدین اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات، ہم باپ ہونے کے ناطے اولاد کو بہت بڑی نعمت جانیں، اور اولاد ہونے کے ناطے اپنے ماں باپ کے سایہ کو بہت بڑا سایہ سمجھیں۔ حکومت سے بڑھ کر، ایم پی ایم این اے سے بڑھ کر، دنیا کے بڑے سے بڑھ کر، دنیا کے محبوب سے بڑھ کر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کی ذات کے بعد اگر عقیدت کے انداز میں کہوں تو مصطفیٰ کے بعد، آل رسول کے بعد، اہل بیت کے بعد، صحابہ اہل بیت کے بعد، رب کبریا کی قسم اس ذات کی، اس دنیا کے اوپر اگر ادب کے لائق کوئی ذات ہے، احترام کے لائق کوئی ذات ہے تو تیرے ماں باپ ہے۔ ان کا ادب کرتا جا، احترام کرتا جا، دنیا کا ہر خزانہ، دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر دولت اللہ تیرے قدموں میں نشاور کر دے گا اگر ہم اپنے ماں باپ کا قدر کر لیتے ہیں۔ ایک لحاظ سے ماں باپ کے لیے بھی یہ نصیحت پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے، یہ اتنا قیمتی سمجھیں۔ ایمان کے بعد رب کی طرف سے ملنے والا اسلام جو دولت ہے، اس دولت کے بعد دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ قیمتی زاد راہ نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ دنیا کی اور دولت ہے، رب کبریا کی قسم اگر آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر جاتے ہیں، آپ جہنمی جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گی تیری بیٹی۔ اگر آپ بیٹے باپ اور بیٹے کے باپ ہیں، اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر جاتے ہیں، رب کبریا کی قسم یہ معصوم ہونے کے ناطے کل قیامت کا دن ہے، اگر تیرا یہ بچہ بچپن کے اندر دنیا سے چل بسا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس بچے کو اعلان ہوگا، اے بچے جا جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بچہ کہے گا اللہ میں تیری جنت میں نہیں جاؤں گا، نہیں جانا چاہتا۔ اے بچے کیوں نہیں جانا چاہتا؟ اللہ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنے باپ کو جنت تک نہ لے جاؤں، جنت کے اندر داخلہ نہ لے دوں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کے اندر تمہارے لیے، دنیا کے اندر یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسے اچھا جب یہ منہ بولے، یہ منہ بولنا سیکھیں، گالی نہ سکھائیں، دنیا کے اداکار نہ سکھائیں، ماں ہونے کے ناطے تنگ آ کر موبائل ٹیلی ویژن نہ دکھائیں، بلکہ رب کبریا کی قسم جب بھی بچہ تنگ کرے اسے اعوذ باللہ پڑھائیں، اسے بسم اللہ پڑھائیں، اسے لا الہ الا اللہ پڑھائیں، اللہ اکبر پڑھائیں۔ رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اپنی یہ چھوٹی سی زندگی سے تجربہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب بچہ بولنا سیکھے آپ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے اس بچے کی زبان کا آغاز کرا دیں، افتتاح کرا دیں۔ رب کبریا کی قسم وہ جب بھی زبان کو حرکت دے گا وہ گالی نہیں دے گا، حضرات وہ اداکاروں کے تذکرے نہیں کرے گا، وہ جب بھی بولے گا کبھی اللہ اکبر کہے گا، کبھی لا الہ الا اللہ کہے گا۔ جو سکھاؤ گے، جو لکھو گے وہ پڑھو گے، جو دکھاؤ گے وہ دیکھو گے، رب کبریا کی قسم جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اگر اچھی تربیت ہوگی نا تو یہ بچے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث
فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے ہر قسم کا اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے، ان میں سے ایک فرمایا اور والد صالح یدعو لہ، وہ خوش نصیب جو اپنی اولاد پیچھے نیک چھوڑ کے جاتا ہے، اسے قرآن پڑھا کے جاتا ہے، حافظ بنا کے جاتا ہے، قاری بنا کے جاتا ہے، اسے نماز پڑھنا سکھا کے جاتا ہے، اسے کبھی قیام سکھاتا ہے، کبھی رکوع سکھاتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھاتا ہے کہ تیرا رب سب سے اعلیٰ ہے، کبھی سکھاتا ہے سبحان ربی العظیم، دنیا کے بڑے بڑے نہیں سکھاتا بلکہ بتاتا ہے سبحان ربی العظیم تیرا رب سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی سائنس کو اس کے دماغ کے اندر نہیں بھرتا بلکہ بھرتا ہے، سکھاتا ہے، تو رب کی کبریائی کو بڑھاتا ہے، رب کی ربوبیت کی تربیت کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی بچہ ہے باپ کے جانے کے بعد کبھی یہ دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے یہ بوڑھا باپ میرے بچپنے پہ شفقتیں کیا کرتا، پیار کیا کرتا، الفتیں کرتا، اپنے منہ سے بھی نکال کے مجھے کھلاتا، دھوپ پہ کما کر میرے لیے لاتا، سردی کو نہ دیکھتا، گرمی کو نہ دیکھتا، خوشی کو نہ دیکھتا، غمی کو نہ دیکھتا، الغرض ساری قربانیاں بڑھاپے کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، ہر قسم کی پریشانیوں کو جھیلتے کے ہوئے اللہ میرے اوپر شفقتیں کرتا رہا، پیار کرتے رہا۔ اللہ آج میرے اوپر اس کا قرض ہے، اللہ جیسے بچپنے کے اندر اس نے میرے اوپر رحمت کی ہے، اللہ وہی انداز چاہتا ہوں، اللہ دعا کرتا ہوں اس کے بڑھاپے پہ تو رحم فرما۔ یہ کب ہوگا؟ ہم نے جب اولاد کو سکھایا ہوگا، جب ہم نے سکھایا ہی صرف کمانا ہے، صرف کھلانا ہے، یہ پیٹ کو کیسے بھرنا ہے بیٹا، جاؤ چوری سے لاؤ، ڈکیتی سے لاؤ، یتیم کا لاؤ، مسکین کا لاؤ، زیادتی سے لاؤ، جیسے مرضی شام کو پیسہ لے کے آنا ہے۔ پھر اس بیٹے سے کبھی دعا کی امید نہیں کی جا سکتی، وہ تمہیں تو کرتا نظر آئے گا، وہ گالی دیتا تو نظر آئے گا۔ آج پورے معاشرے کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہے یار میں اپنی اولاد کو کھلاتا بڑا ہوں، پلاتا بڑا ہوں، بڑی محنت سے میں نے پالا ہے، پرورش کی ہے، لیکن عجب بات ہے میری ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں، میں ان کی ہزاروں مانتا ہوں، میں ہزاروں مان کر بھی میری ایک نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ تو نے ان کو راضی کرنے کے لیے رب کو بلا دیا۔ تربیت کے سلسلے میں جب ادب کا معاملہ آیا پھر انہوں نے بھی وہی رزلٹ دیا، انہوں نے تجھے بلا دیا۔ حضرات ہم نے اپنے بچوں کو سنوارنا ہے، قرآن کی تعلیم دے، تربیت دیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جیسی دعائیں ملیں گی، پھر دعائیں ملیں گی، پھر مغفرت کے پیچھے ڈیپو کھل جائیں گے دعائیں۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلسلہ حدیث سیاح کے اندر بڑی معروف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جہاد کرتا ہے، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی محفوظ لے کے جاتا ہے، رب کے دربار میں پہنچتا ہے، اللہ اس کی نماز کی جزا دیتے ہیں، جہاد نیکی الغرض ساری نیکیوں کی پوری جزا دینے کے بعد یہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو لیول ہے، اس کا جو مقام ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سے بالآخر پھر سوال کرتا ہے اللہ میں نے تو اب کوئی نئی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، کوئی نئی سخاوت بھی کوئی نہیں کی، کوئی نیا عمل بھی کوئی نہیں کیا، اللہ جو میں نے نیکیاں کی تھی ان کی مجھے پوری جزا مل چکی ہے، عدل سے مل چکی ہے، انصاف سے مل چکی ہے، اس میزان سے مل چکی ہے جس میزان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ والوزن یومئذ الحق، دنیا کے میزان کے اندر کمی بھی ہے، پیشی بھی ہے، رب کے میزان کے اندر نہ کمی ہے نہ پیشی ہے، مجھے اس میزان سے پورا اجر و ثواب مل چکا ہے۔ اللہ میرے درجات اب کیوں بڑھ رہے ہیں، میرا مقام اب کیوں اپ ہو رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں استغفار لک لوالدیک، جو پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا نا وہ کبھی نماز پڑھ کے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد کی حالت میں، کبھی عام حالات میں چلتے پھرتے جب بھی تیری یاد آتی ہے وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نہ ان کے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے، ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے آج تیرا درجہ، تیرا مقام اپنی جنت کے اندر بلند کر رہا۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ بیوی ایک لحاظ سے ہمارے لیے فتنہ ہے،
لیکن یہ تب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، تب ہمارے لیے یہ بہترین زاد راہ بھی ہے جب ہم اچھی تربیت کریں گے، مال کے سلسلے میں حلال کمائیں گے، حلال جگہ پہ خرچ کریں گے، زاد راہ بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ شادی کرتے وقت مشرکہ سے نہیں کریں گے، زانیہ سے نہیں کریں گے، صرف مال منظور نظر نہیں ہوگا، جیسا کہ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، شادی کرتے وقت دیکھتے ہیں کھاتا پیتا ہے، پیسہ روپیہ چنگا کماتا ہے، پیسے زیادہ لاتا ہے، وہ اگرچہ شرابی کیوں نہ ہو، کبھی زندگی میں اس نے نماز ہی کیوں نہ پڑھی ہو۔ حضرات جو رب کا حیا نہیں کرتا وہ کل شادی کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو تو بیعت دینے کے بعد تیری بیٹی کا حیا کیسے کرے گا؟ جس کے دل کے اندر کائنات کے رب کا حیا نہیں، وہ تیری بیٹی کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ حضرات شادی کرتے وقت انتخاب صحیح ہونا چاہیے، پھر وہی بیٹی آنے والے پورے گھرانوں کی اور نسلوں کی تربیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اولاد جب ملنی ہے، حصول جب اولاد ہونے والی ہے، بلکہ اولاد ہونے سے پہلے یہ 3 دعائیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر دعائیں کریں گے اللہ نیک اور صالح عطا فرما دے گا اولاد۔ رب حبلی من الصالحین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دوسری دعا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر بیٹا بھی اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ چھری چلا دو، جہاں لٹا دو وہ لیٹنے کے لیے تیار ہے، کٹنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ تب ہوگا جب ہم نے نیک مانگا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ یہ مریم علیہ السلام کو بن مانگے اللہ بے موسم تو پھل دے سکتا ہے، اللہ مجھے بڑھاپے کے اندر بھی اولاد چاہیے، سہارا چاہیے۔ اللہ صرف اولاد نہیں، ذریۃ طیبہ اللہ اپنی طرف سے عطا فرما، دینے والا تو ہے، اللہ عطا بھی عطا فرما، ذریۃ طیبہ پاک دامن پکیزہ اولاد عطا فرما۔ ہم نے کبھی سوال کیا؟ پکیزہ اولاد مانگے، اللہ کی قسم پھر دیکھنا دنیا کے اندر ہی وہ اولاد آپ کے لیے ایک جنت کی بہار پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے رحمت کے ساتھ یہ مال ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کی بیویوں کو صابرہ شاکرہ فرما بردار بنائے، اسلام کی تربیت اور اسلام کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن کے پاس بیٹے ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح بنائے، جن کے پاس نہیں ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح عطا فرمائے۔